اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کلاسیکیت، تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کلاسک کے معنی و مفہوم۔ کلاسک کے لغوی معنی اعلیٰ ترین اور معیاری۔ یہ لاطینی لفظ کلاسس سے مشتق ہے، جس کے معنی ہجوم کے ہیں۔ کلاسیکیت کا لفظ اور اصطلاح یونان کے معروف رزمیہ شاعر نے بیان کی ہے، جو ہر دور، ہر رنگ و نسل اور ہر مزاج کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایسا کلام جسے ہر دور میں اور ہر مزاج کے لوگ پسند کریں، وہ کلاسک کہلاتا ہے۔ کلاسک کا لفظ اس قدیم مصنف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کی حد درجہ تعریف و توصیف ہو چکی ہو، جس کی جامعیت اور انفرادیت مسلم ہو اور جس کی تعریف سے ہر کس و ناکس واقف ہو۔ کلاسک ایک ایسے قدیم مصنف کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے مخصوص اسلوب میں اپنا ثانی نہ رکھتا ہو اور اس کی حیثیت مستند اور مسلم ہو۔ یعنی جو نامور اور دانشور شاعر ہوتے ہیں، جو مشہور شاعر ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی کلاسک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے اردو ادب میں غالب و میر درد وغیرہ۔ سید عابد علی عابد نے لکھا ہے، کلاسک کا اسلوب ایک طویل ریاضت کا ثمر ہوتا ہے، لیکن اس ادب میں طبقاتی درجہ بندی بھی نظر آتی ہے، جو صرف خواندہ اور تعلیم یافتہ اور دانشور طبقے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ یعنی یہ صرف تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے ہی لکھا جاتا ہے، جو بعد میں ادب عامہ کی شکل میں عوامی طور پر مقبول ہو جاتا ہے۔ کلاسیکیت سے کیا مراد ہے؟ کلاسک لاطینی لفظ کلاسس سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی قدیم، اعلیٰ درجے کا، مستند اور مسلم الثبوت ہیں۔ کلاسک کی بنیاد تقلید پر ہے، یعنی نقل پر ہے، کیونکہ کلاسیکیت پرانے روایتی دائروں کی اسیر ہے، یعنی قیدی ہے۔ مولانا حالی کے زمانے تک کی شاعری کو کلاسیکی شاعری تصور کیا جاتا ہے۔ نثر میں سر سید احمد خاں اور ان کے رفقا نے اپنی نگارشات میں کلاسیکی اصولوں کو مقدم جانا ہے۔ اعلیٰ ادبی معیارات رکھنے والا ادب کلاسک کہلاتا ہے۔ بعض نقادان فن نے موضوع، اسلوب اور فنکار کی شخصیت کو کلاسک کی خصوصیات قرار دیا ہے۔ یعنی بعض جگہ کلاسک سے مراد عمدہ شاعری ہوتی ہے جو ہر زمانے میں مقبول اور معروف ہو، اور بعض جگہ ان شعراء کو کلاسک سے مشتق کیا گیا ہے جو اپنے دور کے اعلیٰ ترین شعراء میں سے ایک تھے۔ اعلیٰ پائے کی تخلیقی کاوش جس کا اثر دیر پا ہو اور ہر زمانے میں معتبر سمجھی جائے، کلاسک کا درجہ رکھتی ہے۔ ریپبلک ہو یا پالیٹکس، ڈیوائن کامیڈی، کنگ لیئر، مڈل مارچ، اینا کارینینا، کرائم اینڈ پنشمنٹ، ہنچ بیک آف نوٹر-ڈیم، فردوسی کا شاہ نامہ، شاہ حسین کی کاپی، دیوان غالب یا پھر ونگز کی مدھر تان ہو، لیونارڈو ڈونچی کی مصوری ہو یا ہیگل کی فلسفی، دنیائے آرٹ میں کلاسک کی ہر طرح کی تعریف پر پورا اترتے ہیں۔ مگر 18ویں صدی عیسوی کے وسط میں یورپ میں ایک تحریک کا آغاز ہوا جسے نیو کلاسیزم کا نام دیا گیا۔ اس کا مقصد قدیم کلاسیکی نظریات و اطوار کو پھر سے زندہ کرنا تھا، یعنی ادب، مصوری، فن تعمیر اور فن نقاشی میں اعلیٰ پائے کے رجحانات کا احیاء کرنا مقصود تھا۔ مگر اس طرح کی کاوش کو ناقدین نے محض سوڈو کلاسیزم اور نام نہاد ادبیات عالیہ قرار دے کر اس کی مناسب تفریق کر دی۔ یعنی یہ تمام لوگ اور ان کے کلام اعلیٰ پائے کی تھی۔ اپنے دور کے بے شمار اور لازوال کاوشوں اور کوششوں کی بنیاد پر یہ لوگ اعلیٰ پائے کے مغرب کے علاوہ اگر مشرق پر نظر ڈالی جائے تو الموہری کی لازوال شاعری، کالی داس کا شاہکار ڈرامہ شکنتلا، مولانا روم کی مثنوی، فرید کے شلوک، سعدی شیرازی کی گلستان و بوستان، امیر خسرو، عمر خیام، سلطان قلی قطب شاہ، ولی دکنی، میر اور غالب کلاسک کے ہر تعریف پر پورا اترتے ہیں۔ یہ تمام لوگ اپنے دور کے مشہور و معروف شاعر تھے۔ ان کے کلام کو آج کے لوگ بھی پسند کرتے ہیں، تو ان کے کلام میں کلاسیکیت پائی جاتی ہے۔
بعد میں آنے والے ادوار میں بھی کلاسیک سے مراد ایسی تخلیقی کاوش ہے جو حسن ترتیب کے اعتبار سے انتہائی درجہ کی موضوع و تناسب کے لحاظ سے بہینہ متوازن ہو۔ انسانی زندگی اور اس سے جڑے دو ناگزیر پہلو، سچائی اور خوبصورتی کے فنکارانہ اظہار کا نام بھی کلاسیکیت ہے۔ یہ امر کسی قسم کے ثبوت کا متقاضی نہیں ہے کہ اس طرح کی تخلیقی کاوش اپنے اندر ایک عالمگیر طلب سموئے رکھتی ہے۔ کلاسیکیت کے ادوار۔ مغرب میں 4 ادوار نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، یونانی کلاسیکی دور۔ یہ پہلی صدی قبل مسیح میں ارسطو اور افلاطون کے دور میں شروع ہوئی، جس میں ہارلیس، ورجل بھی شامل ہیں۔ تیسرا رجحان اور تحریک فرانس سے اٹھی، جس میں ادب کے حوالے سے احیائے علوم اور قومی یکجہتی کے فکریات اور مباحث شامل تھیں، جس میں مولیئر، کارنالے، راسین کے ڈرامے، مذہبی فکریات میں پاسکل اور فلسفی میں ڈیکارٹ اور تنقید میں بولیو پیش تھے۔ کلاسیک کی چوتھی تحریک انگلستان 18ویں صدی سے شروع ہوتی ہے، جس میں ڈاریڈن کا نام نمایاں ہے، جنہوں نے شیکسپیئر، بن جونس، ملٹن اور فلیچر کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی تخلیقات اور تحریران کو کلاسیک کا درجہ دیا، اور پوپ کو بھی کلاسیک کی تحریک سے منسلک کیا گیا۔ اردو میں کلاسیک ادب کی تاریخ بھی خاصی زرخیز ہے، جو میر امامی، میر حسن، ولی دکنی، میر درد، غالب، مومن، آتش داغ، خوش، یگانہ، فراق وغیرہ، اور نثر کے میدان میں نذیر احمد، پریم چند، یلدرم کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، منٹو، علی عباس حسینی، خدیجہ مستور، قرۃ العین حیدر، شوکت صدیقی، ممتاز مفتی وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ کلاسیک کے بغیر ادب ایسا درخت ہوتا ہے جس کی جڑیں نہیں ہوتی۔ بہت آسان الفاظوں میں کلاسیک وہ ادب ہے جس کی تخلیق تو ماضی میں ہوئی ہو، لیکن جو عہد حاضر میں بھی اہمیت کا حامل ہو، جو وقت کی گرد میں دب کر معدوم نہ ہو گیا ہو۔ مثال کے طور پر ہومر، شیکسپیئر، غالب، میر اقبال وغیرہ۔ اب کلاسیک کی فلسفیانہ مبادیات پر غور و فکر کرنا ہو تو ٹی ایس ایلیٹ کا مضمون "کلاسیک کیا ہے" کا مطالعہ کافی ہوگا۔ جمیل جالبی کے ترجمے ایلیٹ کے مضامین میں یہ مضمون بھی شامل ہے۔ تاریخ کے ارتقائی عمل میں کلاسیک ادب اپنا کردار ادا کرتا ہوا تہذیبوں کو ایک اساس فراہم کر دیا کرتا ہے، اور پھر اسی زبان کا ادب اپنے تسلسل میں روایات کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا عصر حاضر کی تمام ادبی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور پھر آج کا زندہ رہ جانے والا ادب آنے والے کل کا کلاسیک ادب کہلائے گا۔ فورٹ ولیم کی جدید نثر تفریحاً نہیں، فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ اس میں قصے کہانیوں کا سرمایہ زیادہ تھا۔ مغرب کا نو کلاسیکی ادب کی قدروں کے مظہر تھے۔ انہی کی رہنمائی میں ہمارے یہاں جدید ادب حقیقت نگاری کا علمبردار بن کر سامنے آیا، یعنی انگریزوں نے بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جو دوسرا دور اردو ادب کا شروع ہوتا ہے وہ انہی کی کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ جب فورٹ ولیم کالج کا انعقاد ہوا تو اسی میں مختلف مغربی موضوعات کا اردو ترجمہ کیا جانے لگا، یا مختلف دیگر زبانوں کے موضوعات کا اردو میں ترجمہ کیا جانے لگا تھا۔ فورٹ ولیم کی جدید نثر تفریحاً نہیں، فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ اس میں قصے کہانیوں کا سرمایہ زیادہ تھا۔ مغرب کا نو کلاسیکی ادب کی قدروں کے مظہر تھے۔ انہی کی رہنمائی میں ہمارے یہاں جدید ادب حقیقت نگاری کا علمبردار بن کر سامنے آیا، یعنی انگریزوں نے بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جو دوسرا دور اردو ادب کا شروع ہوتا ہے وہ انہی کی کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ جب فورٹ ولیم کالج کا انعقاد ہوا تو اسی میں مختلف مغربی موضوعات کا اردو ترجمہ کیا جانے لگا، یا مختلف دیگر زبانوں کے موضوعات کا اردو میں ترجمہ کیا جانے لگا تھا۔ بعض شہر اس وقت بھی علمی مراکز تھے جب دہلی اور لکھنؤ پر شباب تھا، اور بعض شہروں کی رونق اس وقت بڑھی جب یہ دونوں دبستان انقلاب زمانہ کی زد میں آئے اور وہاں کے شعراء نے دوسری جگہوں کا رخ کیا۔ یعنی دو گڑھ تھے، لکھنؤ اور دہلی، جب ان پر زوال آیا تو شعراء نے دیگر جگہوں کا رخ کیا۔ ہمارا کلاسیکی ادب مجموعی طور پر
ازمونہ و وسطی کی قدروں کا نمائندہ ہے۔ اس کی بنیاد برصغیر کی سرزمین ہے، مگر اس میں عجم کے حسن طبیعت کے بہت سے رنگ شامل ہیں۔ یعنی شروع تو یہ برصغیر میں ہوئی، لیکن جیسے جیسے ہندوستان میں دیگر لوگوں کی آمد شروع ہوئی تو ان کی تحریروں کے اثرات بھی اردو ادب میں نظر آنے لگے۔ اسی لیے اردو لشکری زبان ہے کہ اس میں دیگر ادبیات کے موضوعات بھی شامل کیے گئے اور ان کے تراجم کیے گئے۔ اس میں نمایاں فکر تصوف سے آئی ہے اور اس کے نقش و نگار اس مشترک تہذیب سے لیے گئے ہیں جو تاریخی اسباب کی بنا پر پروان چڑھ رہی تھیں۔ اس کی شاعری میں تخیل کی پرواز ملتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں نثر کی طرف۔ ناول کی تاریخ میں نذیر احمد کے بعد رتن ناتھ سرشار کی اہمیت ہے۔ سرشار کے یہاں رجب علی سرور کے فسانہ عجائب کا رنگ بھی ملتا ہے اور مکالمات میں لکھنؤ کی بیگماتی زبان کی بے تکلفی بھی۔ فکر اور تمدنی احوال کے پھول کھلتے ہوں، اس سے کسی ادب کو متاثر نہیں کرتی، بلکہ یہ اثر محض اس تصنیف کی عظمت سے پیدا ہوتا ہے۔ اردو کی کلاسیکی شاعری سے چند اشعار کا انتخاب۔ وہاں تو ہے زرد پوش، یہاں میں ہوں زرد پوش، وہاں تیرے گھر بسنت ہے یا میرے گھر بسنت۔ مومن کا یہ شعر تھا۔ ایک ہمیں خار تھے آنکھوں میں سبھی کے سو چلے، بلبلو خوش رہو اب تم گل و گلزار کے ساتھ۔ اگر کہیں تو کسی کو نہ اعتبار آوے کہ ہم کو راہ میں ایک آشنا نے لوٹ لیا، اسیر کر کے ہمیں حکم دے گیا صیاد، قفس ہو تنگ تو ان کے نہ بالوں پر رکھنا۔ مہتاب علی بیگ منشی کا یہ شعر ہے۔ انگلیاں اٹھنے لگی دست حنائی پہ تیری، رنگ لائے گا ابھی خون شہداء کیا کیا۔ جعفر علی خان اثر کا یہ شعر ہے۔ اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں۔ بالوں پر بھی گئے بہار کے ساتھ، اب توقع نہیں رہائی کی۔ میر تقی میر کا یہ شعر ہے۔ بے عذر وہ کر لیتے ہیں وعدہ یہ سمجھ کر، یہ اہل مروت ہیں تقاضا نہ کریں گے۔ شیفتہ کا یہ شعر ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں۔